کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے آلات اور اسباب کو ہی نعمت سمجھے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی۔ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو نعمت سمجھ کر سب سے بڑی نعمت سے غافل ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھ کر سب سے بڑی نعمت سے غافل ہیں۔ دنیا کی مادی شکلیں اور اسباب اور ضروریات زندگی یہ اصل نعمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شکلوں پر جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار نہیں ہے۔ ان شکلوں پر جنت کی نعمتوں کا مدار نہیں ہے، بلکہ اگر محض یہی اسباب اور شکلیں مسلمانوں کو زیادہ دے دی جائیں تو یہ اسباب اور یہ شکلیں ان پر جہنم کے عذاب کا مدار تو ہو سکتا ہے، لیکن جنت کی ابدی نعمتوں کا مدار دنیا کے اسباب اور کائنات کے نقشوں پر نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننا، اس لیے کہ کافر ہمیشہ کے عذاب میں اس لیے رہے گا کہ اس کی دنیاوی تھوڑی سی زندگی میں پوری زندگی کفر کا ارادہ ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے یا لمحے کا بھی کوئی 100واں حصہ لایا جائے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو، تو یہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو زندگی ابدی نہیں ہے وہ زندگی معدوم اور ختم ہے، جو زندگی ابدی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو کفر کا تھوڑا سا وقت دنیا میں وہ کافر کے لیے ابدی عذاب کا ہے، اور مسلمان کے لیے دنیا کا تھوڑا سا وقت یہ مومن کے لیے ابدی نعمتوں کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کے اسباب اور ضروریات زندگی کے پورا ہونے کے وسائل کو نعمت سمجھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت وہ کفر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی کے استغنا کا مظہر کفر ہے، دنیا میں اللہ کے استغنا کا مظہر کفر ہے، اور آخرت میں اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے، اور دنیا میں اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر ایمان ہے، اور آخرت میں اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر جنت ہے۔ آخرت میں اللہ کے فضل کا جو مظہر ہے وہ جنت ہے، اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ کی استغنا کا مظہر کفر ہے، اور آخرت میں اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ یوں کہیں کہ اللہ تعالی کے استغنا سے اس طرح ڈرا کرو جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ اللہ کے استغنا سے ایسے ڈرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ اللہ کے استغنا سے ایسے ڈرا کرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ذات بہت مستغنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کافر کے کفر کو دیکھیں تو اس سے اللہ تعالی کے استغنا کا دھیان آئے گا کہ اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے، اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے کہ اس نے ایک انسان کو کفر پر رکھ کر یہ بتلایا ہے ایمان والوں کو کہ مجھے کسی کی وحدانیت اور کسی کی عبادت کی اور کسی سے اپنی بڑائی کے بیان کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کفر وہ اللہ کے استغنا کا مظہر ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے کافر کو دکھلا کر اپنا استغنا سمجھایا مومن کو، تو پھر مومن کے لیے کہاں گنجائش ہے، مومن کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ وہ کسی عبادت پر فخر کرے، کسی عبادت پر۔ سنو میں کیا کہہ رہا،
اس کو تو ہر وقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں کفر سے بچا لیا۔ کیوں میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کسی ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھیں تو ہڈی کے بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی ہڈیوں پر اللہ کا شکر اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا خیال آئے گا۔ جب آپ دماغ کے بیماروں کو دیکھیں گے تو اپنے دماغ کا خیال آئے گا۔ جب آپ اندھوں کو دیکھیں گے تو اپنی آنکھوں کا خیال آئے گا۔ اللہ اکبر، جو بدن مٹی ہونا ہے اور ختم ہونا ہے، جب اس بدن کی بیماریوں کو دوسروں میں دیکھ کر اپنے اعضاء کی سلامتی کو اللہ کا احسان سمجھتے ہو، تو جو کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کافر کو دیکھ کر اپنے ایمان کی نعمت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں حیران ہوں کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے کیا عوام سب مسلمان ایمان کی نعمت سے غافل ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں یہ تو ایک ہماری پیدائشی چیز ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی، نصرانی، مشرک اور کافر ہر مذہب کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیدا کرنے والے، ان کو جننے والے، وہ انہیں اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھے اس کی عقل جاتی رہی، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے۔ اس لیے کہا گیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ اس زمانے میں مسلمان غیروں کی طرح صرف دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے، دنیا کی نعمت کو نعمت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم نعمت کو بڑھائیں گے، ہم نعمت کو بڑھائیں گے، اور اگر تم نے ناقدری کی تو ہم تم سے اس نعمت کو چھین لیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، اگر اس دنیا کو جس سے اللہ کو نفرت ہے، اگر اس دنیا کو ضائع کیا جائے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے اور جو اصل نعمت نہیں ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں رزق کو ضائع مت کرو ورنہ تم سے رزق چھین لیا جائے گا۔ تو دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، اگر اس دنیا کے ضائع کرنے پر دنیاوی نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ اور خوف، اور لوگ ڈراتے بھی ہیں، لوگ اسے ڈراتے بھی ہیں، تو پھر اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ ایمان جو اللہ کو محبوب ہے اور جس ایمان پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے، اس ایمان کی نعمت کی ناشکری سے ایمان کتنا ضائع ہو جائے گا ایمان۔ اور اگر حقیر دنیا شکر کرنے سے بڑھ سکتی ہے تو جو ایمان اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے اور محبوب ہے، اس ایمان کی قدر کرنے سے ایمان میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ ابھی شکر کو ہی نہیں سمجھے کہ شکر کیا ہے۔ لوگ نعمت کے شکر میں اللہ تیرا شکر اتنا کہہ دینے کو شکر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شکر کی ادائیگی نہیں ہے، یہ شکر کی ادائیگی نہیں ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنا الفاظ کی ادائیگی ہے، شکر کی ادائیگی نہیں ہے۔ سنو توجہ سے بات، لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا شکر، یہ شکر کی ادائیگی نہیں ہے، یہ الفاظ کی ادائیگی ہے۔ سنو توجہ سے بات، یہ شکر کی ادائیگی نہیں ہے، یہ شکر کی ادائیگی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سارے بدن کے اعضاء، انسان کے بدن کے تمام اعضاء نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سب سے چھوٹا عضو زبان وہ شکر ادا کرے۔ یہ کیسے؟ یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے بدن کے اعضاء تو نعمتوں سے فائدے اٹھاویں اور سب کی طرح سے شکر کو ادا کرے زبان۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سوچو تو صحیح۔ آپ کا کوئی کام ہے، تجارت کا، ملازمت کا، اس میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی
آپ نے 2-4 آدمیوں سے بات کی، میں کہا جی دیکھو آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن فلاں 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 4 آدمی 6 آدمی یہ سب ان سب سے متعلق ہے یہ کام، آپ ان سے جا کے کہیے۔ ایک کے پاس گئے اسے بتایا، دوسرے کے پاس گئے اسے بتایا، آپ کا کام 6 آدمیوں نے مل کر کیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان 6 آدمیوں میں سے ایک کا شکریہ ادا کریں گے یا سب کا کریں گے؟ آسان بات ہے، آپ شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ سب کا یا ایک کا؟ تو سب کا شکریہ ادا کریں گے۔ بالکل اسی طرح انسان کے بدن کے تمام اعضاء وہ ضروریات زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور ضروریات زندگی میں تمام اعضاء ایک دوسرے کے معاون ہیں، اس لیے زبان سب کی طرف سے شکریہ ادا نہیں کرے گی، بلکہ بدن کے ہر عضو کو حکم پر لانا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ بدن کے ہر عضو کو حکم پر لانا، یہ نہیں کہ بدن کے سارے اعضاء تو نعمتوں سے فائدے اٹھاویں اور سارے بدن کے اعضاء خواہشات میں پڑ جاویں اور زبان سے شکر ادا کر دیا جائے، نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو عبادت میں بہت تھکایا اور لمبا قیام اور ایسے لمبے سجدے، اللہ اکبر، بعض موقع پر حضرت عائشہ یہ سمجھا کرتی تھی کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی، ایسے لمبے سجدے، ایسے لمبے سجدے۔ وہ تو میں عرض کرتا ہوں نا کہ جو لوگ دنیا کی نعمت کو ہی نعمت سمجھے گا اس کی عبادات بھی انہی نعمتوں کے لیے ہو کر رہ جائے گی، اس کی عبادات بھی انہی نعمتوں کے لیے ہو کر رہ جائے گی۔ جو دنیا کی نعمت کو نعمت سمجھے گا اس کی ساری عبادات بھی اسی نعمت کے لیے ہو کر رہ جائے گی۔ اگر کسی آدمی کو عمر قید کی سزا سنا دی جاوے، کسی کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے اور پھر جج اپنا فیصلہ بدل کر اس آدمی کو رہا کر دے، تو بتاؤ اس کے لیے سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ عمر قید سنا دی گئی تھی پھر آزاد کر دیا؟ بتاؤ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جس وقت اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اس وقت اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہوگی دنیا کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بھر جیل میں رہنا ہے، بیوی بچے مکان دل لگی کے سامان سب اس کے نظر میں بے حیثیت ہو جائیں گے، ہر چیز کی لذت ہر چیز کا مزہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ بس اسی لیے عرض کر رہا کہ سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے۔